پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں اور تعمیرات ہیں جو اپنی طرز تعمیر کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن کر سامنے آئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور دارالحکومت اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد ہے۔ ایسی ڈسٹرکٹ تلنگانہ کے گاؤں بدر سے تعلق رکھنے والے بزرگ فدا حسین کے دل میں رب کا گھر اور توحید کا مرکز بنانے کی سوجی، جنہوں نے اس ویرانے جنگل میں شاہ فیصل مسجد کا نقشہ تیار کیا اور کام شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ میں جنگل میں منگل بن گیا۔ مسجد کے 4 بلند و بالا مینار ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ مسجد سندھ سے خیبر کی طرف سفر کرنے والوں اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ہر گزرنے والا شخص مسجد کی کشش کو دیکھتے ہی گاڑی کو بریک لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ نہ جانے کس شریر اور دنیا کے لالچ کی بھوکے کو شرارت سوجی جس نے اپنے بلوائیوں سمیت مسجد پر دھاوا بول دیا۔ پولیس کی دوڑیں لگ گئی، آخر نتیجہ مسجد کو تالے لگنے پر جا پہنچا۔ آگے کیا ہوا، کیسے کیسے مراحل سے انتظامیہ مسجد کو گزرنا پڑا، پھر کیسے تالے کھلے، مسجد کیسے دوبارہ کھلی، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ متولی مسجد حاجی فدا حسین صاحب اور اس مسجد کا مقدمہ لڑنے والے معروف قانون دان حاجی فیصل ممدوٹ صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، پھر آپ کو مسجد کا مکمل وزٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوران انٹرویو جب مسجد کو تالے لگنے کا ذکر آیا تو متولی مسجد آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ کو شاہ فیصل مسجد کا کیوں خیال آیا، اس کا نقشہ کیوں ذہن میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ دیکھنے کے قابل ہے، اس ڈیزائن کی ہو تاکہ دوسری فیصل مسجد جو ہے تو ڈیزائن اس قسم کا ہے نا پیارا، ٹھیک ہے، تو دیکھ کر تو اور آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اچھی چیز ہو۔ جس وقت آپ نے ایک ڈھانچہ دیکھا ہوگا کہ اب مسجد بن گئی ہے تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ ایک آپ کی زندگی کا خواب ہوتا ہے انسان کا، ایک مسجد بنے گی، اس انداز میں بنے گی، تو اتنی پیاری مسجد جب بن گئی تو آپ نے کیسا محسوس کیا اس کو دیکھ؟ بہت اچھی محسوس کی، جو چیز میں چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ آپ کا خواب تھا جب پورا ہوا تو آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، تو اس دن کیا کیفیت تھی کہ جس دن مسجد کو تالے لگ گئے؟ یہ تو آپ کچھ ہے کچھ نہیں۔ مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرے گا۔ تو جس وقت دوبارہ آپ کو یہ مسجد ملی، تالے تو لگے تو وہ بھی کیفیت ہے، ہم نے بھی سنی، لوگوں کے ساتھ پتہ بھی چلا، اور آپ کی جو جوہد ہے وہ قابل دید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس وقت دوبارہ آپ کو پتہ چلا کہ فیصل ممدوٹ صاحب نے آپ کو خبر دی ہوگی کہ آج ہمیں کاغذات مل گئے ہیں، آج جو ہے وہ تالا کھلنے والا ہے، تو پھر کیا کیفیت؟ پھر کیفیت ایسی تھی جیسے زندگی کو ہوا مل گئی۔ جس وقت آپ کے حق میں یہ فیصلہ آیا تو آپ نے کیسا محسوس کیا اس کو کہ جن لوگوں نے مجھے کاغذات دیے تھے آج میں ان کی امیدیں پورا اترا ہوں؟ ایک تو یہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ آج سچی بات تو یہ ہے، اللہ کے گھر میں حسن کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کیس کے لیے دعا تو ضرور مانگی ہوئی، شاید تہجد پڑھ کے نفل نہیں پڑے ہوں گے، یہ وہ واحد کیس تھا کہ اللہ کا گھر کسی طریقے سے کھل جائے، تو میں نے تہجد پڑھ کے بھی اللہ سے رو کے بھی دعائیں کی تھی، بحیثیت وکیل کی، بحیثیت مسلمان میں نے دعائیں کی۔ مسجد کے 4 بلند و بالا مینار اسلامی دنیا کے چاروں کونے کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسجد کی شان و شوکت پہ مزید اضافہ کرتے ہیں۔ مینار کے اوپر بنائے گئے ہلال پر لائٹ نصب ہے جو رات کو روڈ سے گزرنے والے ہر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہلال کا نیم قطر خالص سٹیل سے بنوایا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی حصے میں شیشے کا کام قابل دید ہے۔
دیوار اور گیلری کی تزئین و آرائش خوبصورت ٹائل اور شیشوں سے کی گئی ہے۔ مسجد کا خوبصورت چھت مسجد کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ مسجد کے اندرونی ہال میں ایک انتہائی خوبصورت فانوس آویزہ ہے جس کے اندر رنگ برنگے بلب نصب ہے جو کاریگروں کی مہارت کا شاہکار ہے۔ یہ فانوس مسجد کو روشنی کے ساتھ ساتھ مسجد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ فیصل مسجد کا محراب تعمیراتی تمدن اور خوبصورتی فن کا شاہکار ہے۔ محراب پر قرآن مجید کی تصویر اور لکھا کلمہ توحید محراب کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ مسجد میں خواتین کے لیے الگ ہال اور مدرسہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر بین الاقوامی معیار کی تعمیر ابھی تک جاری ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی مینار اور دیگر تعمیرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ انسان میں ذوق سلیم بھی ہو تو جذبے کی توانائی ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔